بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک باپردہ عورت نے فرانس کی ایک سپر مارکیٹ سے خریداری کی اور اس کے بعد وہ عورت پیسوں کی ادائیگی کے لیے لائن میں کھڑی ہو گئی۔ اپنی باری آنے پر وہ کاؤنٹر پر آئی جہاں پر اس نے رقم ادا کرنی تھی۔ اس نے کاؤنٹر پر ایک ایک کر کے سارا سامان رکھ دیا۔ کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی، ایک بے پردہ مسلم لڑکی نے اس خاتون کی چیزیں ایک ایک کر کے اٹھائی اور ان کی قیمتوں کا جائزہ لینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے نقاب والی خاتون گاہک کی طرف ناراضگی سے دیکھا اور کہنے لگی، ہمیں اس ملک میں کئی مسائل کا سامنا ہے۔ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ تمہارا نقاب ہے۔ ہم یہاں تجارت کرنے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ اپنا دین اور تاریخ دکھانے کے لیے۔ وہ مسلم عورت جو نام نہاد روشن خیال تھی، اپنے بیہودہ تقریر جھاڑے جا رہی تھی کہ اگر تم اپنے دین پر عمل کرنا چاہتی ہو اور اپنا نقاب ضروری سمجھتی ہو تو اپنے ملک واپس چلی جاؤ۔ جہاں جو تمہارا دل چاہے کر سکتی ہو، وہاں نقاب پہنو، برقع پہنو، ٹوپی والا نقاب پہنو، جو چاہے کرو، مگر یہاں رہ کر ہم لوگوں کے لیے مسائل مت پیدا کرو۔ نقاب پہننے عورت نے جب ایک مسلم عورت کے منہ پر یہ الفاظ سنے تو دنگ رہ گئی۔ اپنے سامان کو بیگ میں رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ رک گئے اور اچانک اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی اس کا چہرہ دیکھ کر دنگ رہ گئی، کیونکہ نقاب والی عورت کے بال سنہری اور آنکھیں نیلی تھیں۔ اس نے کاؤنٹر والی لڑکی سے کہا، میں فرانسیسی لڑکی ہوں، یہ میرا ملک ہے، میں الحمدللہ مسلمان ہوں، اسلام میرا دین ہے اور میرا اسلام مجھے یہی سبق دیتا ہے کہ جو میں کر رہی ہوں، میرا دین مجھے پردے کا حکم دیتا ہے۔ تم نسلی مسلمان ہو کر یہاں غیر مسلموں سے مرعوب ہو، دنیا کی خاطر خوف میں مبتلا ہو۔ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے، مجھے صرف اپنے رب کا خوف ہے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے محبت ہے، اور ان کے حکم کو پورا کرنے میں میں کسی کی کوئی بھی پرواہ نہیں کروں گی۔ اس فرانسیسی مسلم عورت کے یہ الفاظ تو بے پردہ مسلم عورتوں کے لیے منہ پر تماچا تھے کہ تم پیدائشی مسلمانوں نے دنیا کے بدلے اپنا دین بیچ رکھا ہے اور ہم نے یہ دین خرید لیا ہے۔ جو تعلیم عورت کے سر سے دوپٹہ اور مرد کے دل سے خوف خدا ختم کر دے، ایسی تعلیم سے ان پڑھ ہونا بہتر ہے۔ کچھ لوگ دولت پر ناز کرتے ہیں، کچھ لوگ صورت پر ناز کرتے ہیں، لیکن جن کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، وہ امتی ہونے پر ناز کرتے ہیں۔ دعا کرتے وقت اگر آپ کی آنکھیں بھر آتی ہیں تو صرف اتنا سوچیں کہ آپ کی دعا قبول ہونے والی ہے۔ نہ امید نہ ہوا کریں، دعا رد نہیں ہوتی، لیکن صحیح وقت آنے پر قبول ضرور ہوتی ہے، اور صحیح وقت کون سا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے، آپ اور میں کبھی نہیں جان سکتے۔ امید کا دامن کبھی نہ چھوڑا کریں، کیونکہ کمزور ہمارے حالات ہوتے ہیں، اللہ کی ذات نہیں۔ اور پھر کبھی ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اللہ تمہاری من پسند چیز عطا کر دے گا اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ جس شخص نے گھوڑا اور اونٹ کبھی خواب میں دیکھ لیا یا کبھی ان کے متعلق کوئی خواب دیکھا تو سمجھ لیں کہ دولت اور رزق آپ کو ملنے والا ہے۔ مشہور ہونے کی یہ خواہش نہ رکھیں، بس لوگ آپ کو پہچانتے ہیں، آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انسان جب پیسہ، عورت اور اقتدار سے اکتا جاتا ہے، پھر اسے اللہ کی یاد آتی ہے۔ عورت میں اگر یہ تین نشانیاں ہوں تو اسے آپ سے سچی محبت ہے۔ نمبر 1، آپ پر ہر طرح پر نظر رکھتی ہو۔ دوسرا، آپ سے دوری پر بے چین ہو۔ تیسرا، آپ کی پریشانی پر آپ کے ساتھ ہو۔ عورت کے چہرے پر ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کے چہرے پر تمام رنگ مرد کی وجہ سے ہی آتے ہیں، چاہے وہ خوشی ہو یا بد کردار عورت اگر تمہاری بیوی بن جائے تو تمہارا مال بھی کھا جائے گی اور تمہاری نسل بھی تباہ کر دے گی۔ مرد کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان میں ہوتی ہے اور عورت کی آدھی خوبصورتی اس کی حیا میں ہوتی ہے۔ جو عورت اپنی باتوں سے شوہر کو راحت اور تسکین نہیں پہنچاتی، اس کی زندگی کبھی خوشیوں سے بھری نہیں ہو سکی۔ دنیا بھر میں سینکڑوں زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن مسکراہٹ واحد زبان ہے جو دنیا کے ہر خطے میں بولی جاتی ہے۔ عورت جب شک کرتی ہے تو مرد ہنس کر ٹال دیتا ہے، لیکن جب مرد شک کرے تو عورت رو رو کر ٹوٹ جاتی ہے۔
اپنی نمائش کرانے والی عورت کسی بیکاری سے کم نہیں، فرق صرف اتنا ہے بھکاری ہاتھ پھیلا کر مال حاصل کرتا ہے اور یہ اپنا آپ کو دکھا کر لوگوں کی توجہ۔ عورتوں کے لیے پردہ حق شرع ہے، چاہے شوہر کہے یا نہ۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو اپنے رب سے چھپکے چھپکے باتیں کر لیا کریں، وہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا۔ زندگی میں کبھی بھی سیکھنا مت چھوڑ دیں، کیونکہ زندگی آپ کو کبھی سکھانا نہیں چھوڑتی۔ مشکلیں اپنے حل اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں، بس بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ بہت خامیاں نکالتے ہیں ہم اکثر دوسروں میں، آؤ آج ایک ملاقات ہم آئینے سے بھی کر لیتے ہیں۔ اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ میں نہیں آتے، انہیں پڑھنا پڑتا ہے۔ جو انسان وقت پر پسینہ نہیں بہاتا وہ انسان وقت پر آنسو بہاتا ہے۔ مجھے گرتے ہوئے پتوں نے سکھایا ہے، بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے ہی گرا دیں گے۔ اچھے لوگوں کا اللہ تعالیٰ امتحان بہت لیتا ہے پر ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ تو دوستو، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا، چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔